السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں بھی رہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ایک عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ آگے کیا ہوا پورا بیان ضرور سنیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ اس سے پہلے میرے چینل پہ آپ نیو آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے گا، جس سے میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے اور آپ میری ویڈیو کو ٹائم پر فل واچ کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک ابھی حجرے میں رکھا ہے، صحابہ موجود تھے۔ اختلاف اس بات پر ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا۔ بات تھی، آدھے صحابہ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیں، جیسے سارے لوگوں کو غسل دیا گیا ہے، غسل موت کے بعد جو غسل ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس پاک کو کوئی ہٹائے، حضور کے لباس کو کوئی ہٹائے اور کوئی دوسرا غسل دے، ان معاملات کو لے کر کے صحابہ حجرے میں کھڑے ہو کر کے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے۔ یہ اختلاف مذموم نہیں، محمود تھا۔ بعض کہہ رہے تھے غسل دیا جائے، بعض صحابہ کہہ رہے تھے نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور علی نور، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حالت میں دنیا سے جائیں گے۔ صحابہ میں یہ بات ابھی چل رہی تھی۔ حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے بخاری کی بھی، کہ اچانک وہ حجرے میں جتنے کھڑے صحابہ تھے، چھوٹا حجرہ تھا، بہت سارے لوگ اندر آ نہیں سکتے تھے، جتنے صحابہ کھڑے تھے وہ کہتے ہیں ہم کو غنودگی طاری ہوئی، نیند آ گئی، آنکھیں جھپکیں اور سب کے سب وہاں پر اونگنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر جھپکی آئی، پھر آنکھیں کھلی تو دیکھتے ہیں حضور کو غسل دیا کیا ہوا۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل شدہ ہیں، پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا، اب لڑنا کسی بات پر نہیں تھا۔ دوسرا اختلاف اس بات پر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعض صحابہ کہتے تھے مکہ میں لے جائیں، ان کا آبائی وطن ہے۔ بعض کہتے 30,000 کے قریب انبیاء اکرام بیت المقدس کے آس پاس دفن ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھائی ہیں سارے انبیاء، وہاں لے جا کر کے دفن کریں۔ اور بعض صحابہ کہتے نہیں، ہم مدینے سے باہر نہ لے جائیں۔ یہ اختلاف تھا، 3 جماعتیں تھیں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث آپ نے سنائی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اللہ کے ہر نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ ہاں، فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک یہاں قبض کی گئی، حضرت عائشہ کے مکان میں، تو اب یہیں دفن ہوں گے۔ اس بات کا بھی خلاصہ ہوا۔ اب ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد نماز جنازہ کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، حضور کی جنازے کی نماز کیسے ہوئی؟ وہ ایک ساتھ جمع غفیر کے نماز ادا نہیں کی گئی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک کو حجرے میں ہی رکھا گیا تھا، اور صحابہ کی ایک ایک جماعت آتی تھی، نماز پڑھتی تھی اور چلے جاتے تھے۔ بلکہ یہ نماز جنازہ، اس نماز جنازہ کے بارے میں بھی صحابہ میں باتیں ہوئی کہ کون پڑھے گا، کون پڑھائے گا، کس طرح سے۔ اب اس میں پھر حضور کی ہی ایک روایت، حدیث صحابہ نے سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب کے سب میرے حجرے سے باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس نماز جنازہ کے لیے کوئی اور نہیں، جبرائیل امین آئیں گے، سید الملائکہ حاضر ہوئے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ۔ پھر ان کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہوں نے نمازیں ادا کیں فرشتوں کی جماعتوں کے ساتھ۔ اور ان کے جانے کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق اندر آئے صحابہ کی جماعت کے ساتھ، پھر ایک کے بعد دیگر صحابہ داخل ہوئے اور سبوں نے اپنی اپنی نمازیں ادا کیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ بتاؤں، نماز جنازہ جو ہوتی ہے وہ میت کی بخشش اور اس کی مغفرت کی دعا کے لیے ہوتی ہے۔
اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے والے حضور کے لیے مغفرت کی دعا کرنے گئے تھے, حضور کی بخشش کا سوال کرنے گئے تھے. ارے وہ رسول جو ہاتھ نہ اٹھائے تو قیامت میں کسی کا حساب نہ ہو. نماز جنازہ دو طریقے کی ہے, اسی لیے فرمایا گیا نماز جنازہ میں حاضر ہو جاؤ. تمہاری کثرت جو ہوگی, تمہاری جماعت ہوگی, تم اس کی مغفرت کی دعا کرو گے, اللہ میت کو معاف کر دے گا. ایک روایت. اور فرمایا اگر کوئی بہت نیک انسان کا انتقال ہوا تب بھی جنازہ پڑھو, اس لیے کہ جتنے شریک ہوں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیا بات. یہ مسئلہ بھی حل ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماز جنازہ میں جو گئے تھے وہ سب کے سب مستفیض ہو کر کے آئے, حضور سے انوار و برکات لے کر کے آئے. دفن کی بات, بدھ کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی. 2 دن کے بعد, پیر کے بعد سے لے کر کے بدھ کے دن تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کثیر صحابہ تھے, نماز پڑھنے میں ہی یہ وقت نکلتا رہا. اور تدفین کے بعد اب جو معاملہ سب سے پہلے درپیش ہے مسلمانوں کی امامت کا, مسلمانوں کی امارت کا. حضور کے جاتے ہی اختلافات اس قدر ہو گئے تھے باہر صحابہ میں نے, دیگر لوگوں میں جو نفس پرست لوگ تھے. کچھ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر بیٹھے ہیں. حضور کے جاتے ہی اسود عنسی نام کا ایک شخص کھڑا ہوا, مسیلمہ کذاب ایک شخص کھڑا ہوا, اور لوگوں میں کثرت سے وہ اپنا انفلوئنس بڑھاتے ہوئے, اثر و رسوخ بڑھاتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا. میں اور سچا رسول ہوں, میں اور سچا نبی ہوں, ایسا سہولت دینے لگا. جو سہولت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ایسے نبیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. شریعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, اسی لیے مسلمانوں ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر تم تن آسانی چاہو گے تو شیطان کسی بھی گڑھے میں لے جا کے تمہیں گرا دے گا. تم ہمیشہ یہ یاد رکھو میری طبیعت چاہے یا نہ چاہے, جو میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے وہی حق ہے. لوگ آتے ہیں بیوی کو 3 طلاق دے دیا, ہم نے بتا دیا ہے کہ ہو گئی ہے, پھر وہ ایسا کوئی مولوی ڈھونڈتے ہیں جو اس سے کہے کہ نہیں ہوئی, ابھی رہ سکتا ہے. وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے, سہولت چاہتے ہیں. جبکہ صحیح احادیث اور صحیح قرآن کی آیات سے جو مسئلہ مل گیا تو اس کے بعد اپنی خواہشات کو ختم کر دو, یہی شریعت ہے. اور لوگوں کو آسانی چاہیے. روزے میں بھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے افطار کرنے کی پرمیشن دینے لگ جائے تو اس کے بھی بہت سارے مرید بن جائیں گے کہ ہمارے یہاں کنسیشن ہے. بہت سارے ایسی جگہوں پر بنتے بنتے فرقے اسی لیے بن گئے شیطان کے, وہ آلہ کار بن جاتے ہیں, شیطان ان کو لے جاتا ہے. وہ جھوٹے نبی جو پیدا ہوئے تھے حضور کی وفات کے فوراً بعد, وہ ایسی ہی سہولتیں بانٹ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایسا ہے, ہمارے ہاں اتنی نمازیں نہیں, ہمارے ہاں اتنی زکوٰۃ بھی نہیں دینی, آؤ پیچھے چلو, جہاں جنگ میں غنیمت کا مال آئے گا وہ سب بانٹیں گے ہم. وہ الیکشن کی طرح ایک پارٹی اتنا اعلان کرے, دوسری پارٹی اس سے زیادہ اعلان کرے. ایک کہے بجلی فری تو دوسرے کہے عورتوں کو ٹکٹ فری. یہ لوگوں کو بہلانے اور پھسلانے کے جو ترغیبی انعامات ہوتے ہیں. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا, شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں لائے تو اس کو نکال کر پھینک دینا. اگر کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تو مجھے وہی راستہ پسند ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کا ہے. بے شک بے شک وہی راستہ ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ امامت کا تھا, خلافت کا تھا. اب کون امیر ہوگا, کون امام ہوگا مسلمانوں کا. یہ ایک ایسی سچویشن تھی صحابہ کے لیے کہ اگر یہ فوری طور پر حل نہیں ہوتا تو دشمنان اسلام ان کی جماعتوں کو ٹکڑے کر دیتے. صحابہ اکرام کے دشمن کم نہیں تھے, یہ لڑ رہے تھے, مسلسل لڑ رہے تھے. کتنے بازنطینی حکومتیں, ایرانی حکومتیں, رومی حکومتیں سب ان کے دشمن بنی بیٹھی ہوئی تھیں. ساسانی حکومتیں, بہت ساری حکومتیں ان کی دشمن بنی بیٹھی ہوئی ہیں. اگر ایسے میں ان کا کوئی امیر نہیں ہوتا, اگر کوئی ان کا خلیفہ نہیں, اگر امام نہیں ہوتا تو پھر دوسری حکومتوں کو مدینے پر چڑھائی کرنے میں ذرا برابر وقت نہیں لگتا. اور پھر پلس ہوا کیا ہے, کچھ تو لوگ مرتد ہو رہے تھے,
مرتد کہتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر پھر جانا. کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر بن گئے, کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, اور رسول اللہ کے زمانے میں دیتے تھے, اب نہیں دیں گے, وہ پھر گئے, مرتد ہو گئے. اور کچھ وہ اسود عنسی, طلحہ بن خویلد, اور اس کے علاوہ مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبی. ارے جھوٹے نبیوں کی ایسی تعداد بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک عورت بھی نکل آئی اس میں کہ میں بھی نبی ہوں.
سبحان اللہ۔
تو ناظرین یہ تھی آج کی ہمارے بیان. تو اگر آپ نے بیان پورا سنا ہوگا تو امید کرتی ہوں آپ کو بیان اچھی لگی ہوگی. بیان اچھی لگی ہے تو اس بیان کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.